قرآن دی تفسیر بیان کیا کریں، ہر بندہ نیکیاں ودا کریں، مقصد ہی ہوئے جو اللہ جنت دے تے اپنا دیدار کراوے۔ بخاری شریف دی حدیث کھولیا، میں پوچھے نبی دا فرمان تو رسال درا اللہ شہیداں دے تے کیڑا خصوصی انعام سینے دے اندر صرف امام علی مقام امام حسین دی محبت نہیں بلکہ سارے سینے دے اندر جویں محبوب دے لخت جگر، حیدر دے نور نظر، فاطمہ تو زہرا دے دلے دا چین اور سکون، امام الشہداء امام علی مقام امام کربلا حضرت سیدنا امام حسین دی محبت بعینہ ایویں سارے دل دماغ دے اندر صحابہ دی محبت بھی ہے، صحابہ دے سردار صدیق دی محبت بھی ہے، اہل بیت دے چشم و چراغ امام علی مقام سارے دل دا سرور۔ اج 10 محرم الحرام 1446 ہجری کو میں آل محمد دی وکالت بیٹھا کرے نا، لیکن سال دے باقی مہینے دے اندر الحمدللہ 4 صوبے دے اندر میں صحابہ دی بھی وکالت کرے نا، میں اہل بیت دی بھی وکالت کرے نا۔ میں کانا نہیں، میرا مسئلہ کانا نہیں، میں دو اکھیاں دا ہاں، میرے مسلک تے بھی نہیں اچھی سلامت۔ دعا کرو بندہ سرا کانا نہ ہوئے۔ یہ آپ کا کانا ان کو سمجھتے ہیں جدی اکھ خراب ہوئے حضرت جی، لیکن ایک کانا مسلک تے مذہب دا بھی ہوندے۔ میں ادرانا جسم دا کانا اتنا معیوب نہیں کری شوکت صاحب، عقیدے دا کانا بندہ خدا دی نظر جی بے کار ہے، آمنہ دے لال دی نظر جی بے کار ہے۔ دعا منگی کرو مولا سارے روحی اچھی کو سلامت رکھ۔ ایک اکھ صحابہ دا نور سمجھ دو، بھئی اکھ اہل بیت دے قدمہ دی مٹی کو اچھی دا سرما سمجھ دو۔ سارے نہ بولو جڑے آل محمد دے نوکر بیٹھے ذرا محبت وال سبحان اللہ۔ میں آدرانا آل محمد نال محبت تے ایمان دا جوشے، تو نمازی بڑا ہو سی، تو قاری بڑا ہو سی، دیکھو اپنے حج دے بڑا ناز ہے، دیکھو اپنے تکبیریں دے، دیکھو اپنے زکاتیں دے، دیکھو اپنے خیراتیں دے، بڑا ناز ہو سی، بڑا ناز ہو سی۔ لیکن راجن پوری کا جملہ دل پہ لکھ بنی، اگر آل محمد تیرے دل وچ نہیں تو تیرا نماز رب منہ وچ مرے سی۔ اللہ فرمائے میں تو نماز دے درود شریف دے اندر دسیم جب تک والا آل محمد نہ کھول نماز ہی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ فرمائے ویسے تو محبوب دی ہر چیز میں کو پیار ہے، لیکن نبی دی آل نال میں اللہ کو اتنا پیار ہے، مولا سے کو کتنا پیار ہے میں نہ بولا۔ اللہ کا قرآن اعلان کیا کرے گا سبحان اللہ، سنو کہ راجن پوری قرآن پڑھے۔ دوستو بازاؤں بندہ ہاں، بازاؤں بندے دا پترا جو مستری پرانا تھی وجہ نا تو وہ آدھے میں نہیں جدی مستری ہاں۔ ایسا الحمدللہ جدی مشتی خطیب ہے، بندے دے مزاج دے شکل دیکھتے سمجھ میں جو 15 منٹ کا لنگا گھنٹ پہ آ گئے اور تسا حضرات میں مجھے تھے بچے ہو جو تس آدھے میرے ساتھ جان چھوڑ کے نماز پڑھو۔ نعرہ تکبیر، شان شہادت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ تکبیر۔ آؤ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ دا قرآن اہل بیت دی شان دے اندر اعلان کیا کرے، میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ دا قرآن اعلان کیا کرنا اور دنیا کائنات دے روشن ضمیرا بکر دی دھرتی دے غیورا اللہ دا قرآن 22 سپارے دے پہلے ورقے دے اندر پیاد ہے۔ اللہ فرمے دن میرا سونا محبوبا جی اللہ فرمایا میں جڑی جماعت کو صحابہ پیا دینا میں انہاں کو بھی شان پیا دینا میں جڑی جماعت اہل بیت پیا دینا انہاں کو بھی شان والا پیا بڑھنا۔ صحابہ دی شان دے اندر اللہ دے قرآن دا پہلا سپارہ پہلے رکوع دے اندر اعلان پیا تھینا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سارے نہ بولے او قرآن پیا سننا جڑا امام عالی مقام نے خنجر دی تلوار دے اندر بھی سنایا ہے او قرآن پیا سننا جڑا حضرت علی اکبر دی شہادت میں بھی حسین نے پڑھیا او قرآن پیا سننا جڑا علی اصغر دی گل تیر لگن دے بعد میرے حسین نے پڑھیا او قرآن پیا سننا جڑا آنا محمد دی شہادت بعد میرا پیر تلوار دی چھانت لے پڑدا ہاں ہاں او قرآن پیا سننا حضرت سمیہ نے جسم دے ٹکڑے کرائے نا لیکن قرآن پڑھ دی پئی ہے او قرآن بیٹھا سننا حضرت حبیب بن زید نے جسم دے ٹکڑے کرائے نا لیکن قرآن پڑھدا بھی ہے او قرآن بیٹھا سننا جڑا حضرت سید الشہداء میرے نبی دا پیارا چاچا حضرت امیر حمزہ نے لاش دے 11 ٹکڑے کرائے نا لیکن پھر بھی قرآن پیا پڑھتا ہے مسلمانوں او قرآن پیا سننا جڑا حضرت زینب بی بی نے خیمے دے اندر تلاوت کیتا او قرآن پیا سنتا جڑا اج دا قاری پڑھتا ہے ہاں ہاں او قرآن پیا سننا جڑا رحمت دا مرکز ہے محبت دا مرکز ہے مسلمانوں قرآن دی محفل دے اندر ڈھلی نہیں ذرا پیار نال جاگ کے بولو ذرا سبحان اللہ دنیا کائنات کو پتہ لگ ونجے ہاں ہاں اج لوگ آتے اور راجن پوری صاحب سبحان اللہ آخر دا کیا فائدہ ہے ہاں آج کو دسواں سبحان اللہ آخر دا کیا فائدہ ہے اور ہمارے کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ فرمائے جڑا بندہ سبحان اللہ آدھے وہ اللہ دی پاکی بیان کرنا ہے یعنی اے عہدہ کھڑانا ہے جو اللہ پاکے اگونا اللہ پاکے جڑے آدھے اللہ پاکے ذرا وہ بولو اللہ پاکے اللہ پاک علماء فرمائے جڑا بندہ سبحان اللہ آج دے وہ جملے آتا ہے اللہ پاک او بندے دی زندگی کو پاک بنا چھڑے نا آؤ اپنے عنوان دی طرف آواں کیوں جو عصر دی نماز دا ٹائم قریب ہے عرض بیا کرے نا میرے دوستوں میرے محبوب کو کہیں چیز دی کمی کوئی نہ ہے حضور کو کہیں چیز دی کمی کوئی نہ ہے میں تو یہ دسنا کہ شہادت کے لیے حضرت حسین پا گئے حضرت قاسم پا گئے علمدار حضرت عباس بھی پا گئے جی جی شہادت ہر کہیں پاتی ہے آخر یہ شہادت ہی کیا چیز میں یہ دسنا ہے توجہ کرو عرض کیا کرے نا اللہ دے نبی کو اللہ نے کہیں چیز دی کمی نہیں دیتی میرے محبوب دا حسن ہے تا ساری کائنات دے حسن کو آلہ
میرے نبی دی اکھی تے ساری کائنات دے اکھی گلوالا میرے نبی دی دندان مبارک ساری کائنات دے دندان گلوالا میرے نبی دے ہونٹ مبارک تے او بھی مکمل دے اکمل نبی دا جسم مبارک ہے او بھی مکمل دے اکمل ہے نبی دی ختم نبوت ہے او بھی مکمل دے اکمل ہے نبی دے صحابہ او بھی اکمل دے مکمل ہے نبی دے اہل بیت او بھی مکمل دے اکمل ہے لیکن میں حدیث دی کتاب دے اندر پڑھی ہے میرے محبوب ایک رات دے اندر مسجد نبی دے اندر ہاتھ چاہیے بیٹھنا دعا منگ دے بیٹھنا کیا دے بیٹھنا ثم احیا ثم ابتل ثم احیا ثم ابتل اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگ دے بیٹھنا اے میرے پروردگار اے میرے رحیم تے کریم اللہ ہر چیز میری پوری ہے میرے کو منگل دی لوڑ نہیں لیکن اللہ میں تیرا نبی میں تیرا لاڈلا نبی میں تیرا آخری نبی اللہ تیرے کو شہادت دی موت پیا منگتا کیا پہ منگتے مجھے بولو کیا پہ منگتے میرے نبی شہادت دی موت دنیا پتہ اے لگا جو شہادت دی موت اتنی بڑی اعلیٰ چیز ہے کتنی اعلیٰ چیز ہے جناب میرے محبوب صحابہ نے لکھے میرے محبوب دعا منگتے بدل شہادت دیا ہاں ہاں میرے نبی دے صحابہ پچھو کیویں رہ سکتے ہیں میرے محبوب دے غلام پچھو کیویں رہ سکتے ہیں وہ بھی آ گئے نا جناب من آتق فرج اللہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب دے دروازے تے دعا منگتا کھڑا ہے کیا منگتا کھڑا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر آتا کھڑے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک و بلد حبیبک اے میرے اللہ میں تیرے نبی دا عمر شہادت دی موت منگدا پتہ لگا نبی دے صحابہ بھی شہادت کھڑے منگدے اگو گھن جلا آ میرے محبوب دا یار جانشار وفادار دلدار جدا نا حضرت عثمان حضرت عثمان کون ہے جن بارے دے اندر میرے آقا نے فرمایا او میرا یار عثمان فرمایا تو میں محمد کا اتنا دل خوش کر گیا ہے اتنا میں محمد تیرے کو راضی ہوں اگر میں محمد دیا 40 بیٹیاں ہوئے نا میں لگے بات دیں تیرے نکاح دے اندر دیوا اے عثمان اے بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چاہ کے منگتا بیٹھے اللہم احیینی شہیدا وامتنی شہیدا اے میرے اللہ میں تیرے نبی دا داماد دوہرا داماد میں تیرے نبی دا غلام عثمان اللہ تیرے کو شہادت دی موت منگدا میں ذرا اللہ دے قرآن دے اگوا ہاتھ جوڑے ماں میں آکھے اللہ دا قرآن تو ذرا میں کو دسانا یہ شہادت اتنی قیمتی چیز کیوں ہے جو نبی بھی منگتے بدل صحابہ بھی منگتے بدل اہل بیت بھی منگتے بدل ہر بندہ شہادت بدا منگتا ہے ہاں ہاں اللہ دا قرآن دے ہمت دے منگ دینا جو اے شہادت اللہ دا انعام ہے اللہ دا قرآن بئی جگہ تے اعلان کیا کرے نا انعام اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ فرمائے میرے انعام ہر بندے دے ہوتے ہیں مرداں دے بھی میرے انعام ہیں عورتاں دے بھی میرے انعام ہیں جواناں دے بھی میرے انعام ہیں ہاں ہاں بزرگاں دے بھی میرے احسان ہیں میں پوچھے اللہ دا قرآن اے تلاشا میں دے ہیں جو اللہ دے احسان ہر بندے تے کیوں جو قرآن اعلان کیا کرنے وہی
پروفیسروں انجینئروں اپنی ٹیکنالوجی جمع کر لو، اپنے کیلکولیٹر جمع کر لو، ریاضی جمع کر لو، اللہ فرمائے میرے نعمتیں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اے میں نہیں، اللہ دا قرآن سورۃ الرحمن اعلان کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرمائے او دنیا والو میری نعمتاں بہن، میں آکھے ہاں قرآن واقعی اللہ کی نعمتاں بہن، لیکن قرآن تو ذرا نشانہ ہاں جڑے چار قسم دے بندے اللہ دے قرآن نے دسے جو انہاں دے اللہ نے خصوصی انعام دیتے، خصوصی رحمتاں کیتے ہیں، اور چار قسم دے بندے کہنے اللہ دا قرآن دے من النبیین، سب تو پہلے او لوگ جنہاں دے اوتے اللہ دا خصوصی انعام ہوندے، خصوصی نعمتاں ہوندیاں، جڑے انبیاء میں پوچھے اللہ دا قرآن میں کون جنہاں دے اوتے اللہ دا خصوصی احسان خصوصی انعام ہوندا ہے، اللہ دا قرآن دے والصدیقین، صدیقین دے اوتے اللہ دا خصوصی انعام ہوندا ہے، یعنی سچے لوگوں دے اوتے اللہ دی خصوصی رحمت نازل تھیندی ہے، دنیا تے نہیں تھیندی۔ پہلی جگہ تے 6 نمبر تے اللہ فرمائے والشہداء، ہاں شہید دے اوتے میرا خصوصی انعام ہوندے۔ میں پوچھے اللہ دا قرآن کتنا خصوصی انعام ہوندے، اللہ دا قرآن دے دنیا دے اندر نمازی نمازاں پیا پڑھدا ہے، مقصد اے ہے جو اللہ جنت دے وے تے رب اپنا دیدار کراوے، حاجی حج کرنا ہے، مقصد اے ہے جو اللہ جنت دے وے تے اپنا دیدار کراوے، ہاں زکاتاں دین والا زکاتاں پیا دینا ہے، مقصد اے ہے جو اللہ راضی تھیوے تے جنت دے وے، ہر بندہ عبادتاں بدا کرنا ہے، قاری قرآن پیا پڑھنے، عالم تبلیغ پیا کرنے، مفسر حدیث پیا بیان کرنے، محدث حدیث پیا بیان کرنے، مفسر قرآن دی تفسیر بیان پیا کرنے، ہر بندہ نیکیاں بدا کرنا ہے، مقصد یہ ہے جو اللہ جنت دے وے تے اپنا دیدار کراوے۔ بخاری شریف دی حدیث کھولی میں پوچھے نبی دا فرمان تو نسال درا اللہ شہیداں دے تے کیڑا خصوصی انعام کرنا ہے، کیڑا خصوصی انعام کرنا ہے۔ ہاں بخاری شریف دی حدیث بول پئیے، فرمایا جی میرا شہید بندے کو گولیاں لگ دین، شہید کو تلواراں لگ دین، شہید کو نیزے لگ دین، شہید کو تیر لگ دین، شہید کو بم لگ دین، اللہ دے نبی نے فرمایا اے بندے دی روح وجن بعد نکل دیے، اللہ سارے پردے ہٹا کے شہید کو اپنا دیدار پہلے کرا چھوڑے دے۔ آج پیا کرنا جو شہادت کتنا بڑا انعام ہے، آج ہر بندہ شہید شہادت بدا منگدا ہے۔ میں پوچھے اللہ دا قرآن ذرا اے تدسانا سیدھا راستہ کیندا راستہ ہے، اللہ دا قرآن دے ہر نماز دے اندر سورۃ فاتحہ دے اندر آدھے کھڑے ہو جاؤ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا رستہ دکھا، اللہ جنت والا رستہ دکھا۔ علماء نے تفسیراں دی کتاباں دے اندر لکھیا ہے، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر دے اندر لکھ دین جو جڑا سیدھا رستہ ہر نماز دے اندر نمازی منگدے نا، حاجی منگدے نا، سیدھا راستہ ہر نماز دے اندر ہر بندہ منگدا بداوندا ہے۔ اللہ فرمائے سیدھا رستہ ایہو ہے، مولا کیڑا ہے؟ فرمایا ایہو رستہ ہے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
اللہ فرمائے نبی دا رستہ جنت دا رستہ، شہید دا رستہ جنت دا رستہ، صدیق دا رستہ جنت دا رستہ، ہاں نیک لوگی دا رستہ جنت دا رستہ۔ میں پوچھے او حدیث دی کتاب جنہاں کو اللہ شہادت دی موت دے دے جنت دے اندر انہاں دا کیا مقام ہو سی؟ ہاں حدیث دی کتاب بول پئی ہے، جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے۔ سچے نبی نے فرمایا جن پر اللہ جنتی کو جنت دے اندر بھیجے سن، جہنمی کو جہنم دے اندر بھیجے سن، اللہ جنتیاں کو پوچھی او میرے جنت دے مہمانوں، او جنت دے اندر آون والے میرے بندے ہو، اور نیکیاں کر کر کے جنت دے اندر آون والے ہو، جی ربا فرمایا کوئی کمی پیشی تے نہیں، کوئی نعمت دے اندر کمی تے نہیں۔ او اکثر مولا تیرا بڑا احسان ہے، ہر چیز مل گئی ہے، ہر نعمت مل گئی ہے، ہر سکون مل گیا ہے، جنت مل گئی ہے، شرابن طہورا مل گئی ہے، حورا مل گئی ہے، اللہ جنت دی ہر نعمت مل گئی ہے۔ مولا جناب من سارے جنتی اکثر ہر چیز مل گئی ہے۔ اتنا جناب ٹولا کھڑے اے کون ہے؟ اے میرے نبی دی امت شہید، اے شہید کھڑن چپن علیحدے نہیں۔ اللہ فرمے سے او میرے شہیدو، او میرے قرآن تے جانا دیون والے ہو، او میرے نبی دے صحابہ تے جانا دیون والے ہو، او میرے نبی دی آل تے جانا دیون والے ہو، او میرے نبی دی ختم نبوت تے جانا قربان کرن والے ہو، او بدر دا شہید، احد دا شہید، خندق دا شہید، کیا گال ہے؟ کیوں تسا خاموش ہو؟ وہ اکثر مولا جن راز نہ تھی ایک گال عرض کرے نو اللہ فرمائے جی میرا بندہ کیا کھڑ جاتا ہے؟ اگر مولا بس مہربانی کر ساکو تیری جنت دی لوڑ کوئی نہیں۔ ہائے ہائے کیا دے پھر جنت دی لوڑ؟ آج ہر بندہ جنت پتہ منگ دے تو شہید کیا دے پھر جو جنت دی لوڑ؟ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حوالے تے ذمہ دار کچی گل ہی کرن دا آدمی نہیں، ذمہ دار باپ دا بیٹا ہاں، ہر گل دی دلیل رکھدا۔ آؤ مسلمانوں شہید دا ٹولا کھڑے او دے مولا سب تیری جنت دی لوڑ کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے کیا ماجرا کیا وجہ؟ اکثر مولا ساڈو اگر پتہ ہوندا کہ ساری شہادت دے بدلے تے ساڈو جنت دے بنی ہے، اساں اپنی جاناں قربان نہ کروا۔ مولا او جنت دا نماز نال بھی گھننا وا، او جنت دا تلاوت نال بھی گھننا وا، او جنت دا ذکر نال بھی گھننا وا، او جنت دا سجود و سلام نال بھی گھننا وا۔ مولا اساں جو جانا قربان کی دل اوندا ساڈو کیا فائدہ ملسی؟ اللہ فرمائے سن او فرشتو جی مولا فرمایا جنت دی نعمت ہٹا گنو، مولا ہٹی گئے۔ اللہ فرمائے سن شہید دسو ذرا کیا گال ہے؟ اچھا مولا بس ایک دعا منگ دو سب دوبارہ دنیا دے اندر بھیج، اساں وال تیرے رستے دے اندر شہید تھیو، وال جناب زندگی دے وال شہید تھیو۔ مولا ساکو جنت دے اندر او مزہ نہیں ہوندا جہی پھر تیرے نام تے قربان تھینے پیا سے تے سب تیر لگا، گولی لگی، تلوار لگی، نیزا لگا۔ اللہ سیاں ساکو جنت دی نعمتیں جو مزہ نہیں ہوندا، جنت دی حور مزہ نہیں ہوندا، جنت دی شرابت دی حور مزہ نہیں ہوندا، اللہ سیاں ساکو جنت دے باغات مزہ نہیں ہوندا، اللہ سیاں ساکو جنت دے کھانے مزہ نہیں ہوندا۔ والا یارو تو کتھا مزہ آندے اجر مولا جی میرے تیرے نام تے شہید تھی دیا سے پھر جرا تیر لگدا تیر دے اندر مزہ آندا۔ کہ شہید منگدے کھڑن ادن مولا ساڈو جنت نہیں چاہیے۔ اللہ فرمائے او میرے بندے اگر میں اللہ دا قانون یہ ہویا جو میں ول دنیا بناواں تے ول ختم کراں تے ول بناواں تے ول ختم کراں ول دا میں تو کو بھیجا، لیکن میں اللہ دا اعلان ہے جڑا بندہ کلمہ پڑھ گنسی او ہمیشہ جنت دے اندر، جڑا میرے نبی دا کلمہ نہ پڑھی مشرک ہو سی او ہمیشہ جہنم دے اندر۔ کیوں جو اللہ دا قرآن اعلان کیا کرے اللہ لا یغفر ان یشرک به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ فرماتے میں چاہاں تو چاہیے کو معاف کر دے، میں کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، نہ کوئی نمازی میرے کو پوچھ سکتا ہے، نہ کوئی ولی میں کو پوچھ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے میں بے نیاز ہاں، میں کو کوئی نبی نہیں پوچھ سکتا، ولی نہیں پوچھ سکتا، غوث نہیں پوچھ سکتا، کوئی کتب ابدال نہیں پوچھ سکتا۔ تے 14ویں صدی دا جاہل ملا آدھے جنوں جہیں پھر عبد القادر جیلانی دا مرید مریا
حضرت عبد القادر جیلانی سارے کو رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. حضرت جی ابراہیم مرید مر گئے, پیر سنگھ آ گئے, آخر لگے کو فلانا بندہ کرے گیا, تو پتہ نہیں وہ تو مر گئے. وقت پیر سنگھ کو جلا رہے, اچھا جنہوں اسرائیل دی اتنی ضرورت تھی یہ میری اجازت کے بغیر کھل گئے. جناب من عبد القادر جیلانی کو جلا لے تے اسرائیل ودا بے علاقے پکڑوا کے تھے نے معاذ اللہ سارے کو استغفر اللہ جی آگے پکڑوا کے تھے نے تے بڑا جناب من تھپڑی مارے نے روحیں کھس کے تھے نے تے حضرت جبرائیل معاذ اللہ استغفر اللہ کے روندے روندے اللہ کو گن تے اللہ نے پوچھا وہ جبرائیل کیا تھا ہے؟ آخر مولا تو تھوڑا بندہ عبد القادر جیلانی کو یہاں تے معاذ اللہ میرے کو روحاں کھس کی دینے میرے کو کٹی آئی ہے سو میری اجازت دے بغیر میرے مرید کو کیوں ماری. تے جناب من آکے اللہ نے فرمایا معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد. آخر لگے معاذ اللہ جو اللہ نے فرمایا وہ جبرائیل چپ کر ون یہ تو شکر ہے جو جبرائیل اسرائیل اتنے نہیں آیا. اگر اسرائیل عبد القادر جیلانی اتنے نہیں آیا, اگر عبد القادر جیلانی اللہ نے فرمایا معاذ اللہ یہ بریلوی جاہل ملا انہوں کا کوئی کلپ میں سنیے ناراض نہیں تھی انہوں نے میں کلپ سنیے اور ہوں بھی نیٹ دے اتنے موجود ہے نہ ہوئے تو میں لکھے سا جناب من انہوں نے آکھے اللہ نے فرمائے جو اسرائیل چپ چکر اگر عبد القادر جیلانی اتنے ہی آوے پیا تو ساری روحاں میں اللہ کو کھسی بن جا آخو استغفر اللہ. یہ خدا دی توہین نہیں پکھر والے خدا دی توہین نہیں اسادہ عقیدہ قرآن دا عقیدہ. اللہ فرمانا دنیا والو میرا محبوب امام الانبیاء شانہ والا ضرور ہے, مقام والا ضرور ہے, عظمت والا ضرور ہے, لیکن میں اللہ دی شان دے برابر کوئی نہیں. نبی دی شان برحق کے کوئی لوگ آدھن غلط مسئلہ پکیدن خدا دی قسم ہے ایک قرآن میرے سامنے رکھے کوئی آدھن جو معراج والی رات نبی سے جو اٹھا گن بلا ایک وہ بن گئے تھے وہ ای بن گئے. نہیں نہیں قرآن کھول اللہ دا قرآن آدھے جب پھر محبوب کہنا بلا بھی بندے ہم عبد ہم قرآن بیا بولے سبحان الذی اسرا بعبدہ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کو سیر کرائیے. ہاں ہاں اللہ فرمایا جی کرے میرا محبوب واپس آئے بلا بھی بندہ نہیں جو حضور میرا دے گن اے او بن گئے تے او اے بن گئے. نہیں نہیں آج کو صحیح عقیدہ سمجھاوا میرا عقیدہ او خدا ہے اے مصطفیٰ ہے. ہاں ہاں اور رب العالمین ہے رحمت للعالمین ہے اور رب اے مصطفیٰ ہے شاہ عرب ہے اور رب العالمین ہے رحمت للعالمین ہے اور رب العلا ہے اے بدر الدجا ہے او دی خدائی دا تخت ہے اے دی ختم نبوت دا تخت ہے او خدائی دے اندر کلا ہے اے ختم نبوت دے اندر کلا ہے او دا ربوبیت والا تخت بھی بے مثل دے بے مثال ہے. میرے محبوب دی ختم نبوت والا تخت بھی بے مثل دے بے مثال ہے. ختم نبوت نہ آوے تو ڈھلی نہیں یا تو نعرہ مارو نا یا مارو تو پتہ لگے قادیانی نبی کے غلام آ گیا. اللہ ان جذبے کو سلامت رکھے. کیا لکھ دے کمتر مرحوم تڑپ تڑپ گیا تھا کہ بعد محمد عربی دے کسی اور نبی کے آمنا نہیں. بجھے والے ہو تو یہ عقیدہ ہے جو قادیانی اگر آخن جو سارا نبی معاذ اللہ مرزا غلام انگریز قادیانی اگر آخن جو سارا نبی ہاں راجن پوری دا ایک جملہ یاد کر ونجو تسا آخر میاں اے دساؤ جو نبی تہاڈا جی کو معاذ اللہ تسا نبی سمجھ دیو مرزا غلام انگریز قادیانی مریا کتھا جی لاہور تو آخر نہیں نہیں انہوں دے پتر نے مرزا غلام انگریز قادیانی دے پتر نے کتاب دے اندر لکھا ہے حوالے دا ذمہ راجن پوری بیٹھا ہے انہوں پتر لکھتے جو ابا میرا مرزا غلام انگریز قادیانی پیشاب کر گے تو تھئی مر پے جی تے جڑا لٹرین وچ مرے او نبی نہیں جڑا لٹرین وچ مرے او نبی نبیاں کو وفات کی تھام دی ماں بھائی نبی دی ومن بری روزۃ من ریاض الجنہ. اللہ والا دے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا
محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح شام نوری سلامی کرے دل ادب دا مقام گناہگار بندہ ادب دا مقام گناہگار بندہ اسے دردی سارے غلامی کرے دل محمد عربیہ کرنا نبی ہو نہیں ہوتا جرا لکھنا مرے میاں عربیہ کرنا قادیانی اگر سامنے آ ونجن انہاں کو رسا دیو ہاں مرزا غلام انگریز قادیانی کو مخاطب کر کے آکھو او قادیانیوں دعوت فکر پہ دینے ہیں کہ بعد محمد عربی دے کسی اور نبی کے آمنا نہیں ہو یا کامل دین مکمل ہے کسی اور نے آج سمجھانا نہیں تے الیوم اکملت لکم دینکم جبریل قرآن لے آمنا نہیں ہاں کم طرح دائے بعد محمد عربی دے جنہاں مردے کانے نو منیا انہاں اصل جنت جانا نہیں اکو اسا حضور دے بھی غلام حضور دے صحابہ دے بھی غلام حضور دے اہل بیت دے بھی غلام آؤ تو آخری گال سناوا ہن جناب گھناوا جو ہر نبی ہر ولی ہر غوث ہر قطب ہر ابدال ہر نیک ہر فوجی ہر بندہ جناب شہادت منگدا ودے یہ شہادت ہے کیا چیز یہ دسا گیا ہن آؤ ذرا میرے نبی نے جو بھی دعا منگی ہے مولا نے کوئی شہادت دے منگی یا نہیں منگی بخاری شریف کا حوالہ دے گیا محبوب دعا منگی نے مولا میرے کو شہادت دے اللہ نے فرمایا سونا محبوب دیکھو تا شہادت نہ دے سا کیوں جو میں اللہ جا حکمت آئے اگر نبی کو میں شہادت دیوا لوگ آخنا فلاں بندے نے معاذ اللہ نبی کو قتل کیتے اور ایک حدیث بھائی سنو میرے آقا نے فرمایا دنیا دے اندر جہنمی سب تو بڑا جہنمی سب تو بڑا جہنمی او بندہ ہے جہیں کو نبی قتل کر رہے جہیں کو نبی قتل کرے او جہنمی بڑا اور جناب ہاں حدیث جندے میرے آقا نے فرمائے اگر معاذ اللہ استغفر اللہ ثم نعوذ باللہ اگر کوئی بندہ کہیں نبی کو شہید کرے تو او بھی ہاں سب تو بڑا جہنمی ہے واسطے کہیں کو جرت رب نے نہیں دیتی جو میرے محبوب تے حملہ کر سکے لیکن اے ضرور ہیں گھر دے باہر تلوار چاہی کھڑے ہیں زہر لئی بدے ہم ادھر اجماز اللہ استغفر اللہ محمد یہ ختم تے دین ماذ اللہ ختم اللہ نے فرمایا بدبختو تواڈی تدبیر ہے تے میں اللہ دی تقدیر ایک ہوندی بندے دی تدبیر بھئی ہوندی اللہ دی تقدیر اللہ فرمایا تیری تدبیر ہر ویجن تے میں اللہ دی تقدیر کامیاب تھی جی ہندو تے بولا تو الگ موضوع بن سی توجہ کرو عرض کرے نبیاں اللہ نے فرمایا او بے وقوف دساتا تو محبوب کو کہ گھر دے اندر معاذ اللہ ختم کرے سو اللہ نے فرمایا او دنیا دے نبی دے دشمنوں تواڈی نسل بھی مکوے سے نا تواڈے خاندان بھی مکوے سے نا میرا نبی بھی رہسی تے میرے نبی دا دین بھی رہسی جناب منر بیا کرنا حضور نے شہادت کی دعا منگی اللہ نے فرمایا میرا سونا محبوب جی اللہ ہاں ہاں میں تیرے نواسے کو شہادت دے سا کیویں دے سا میرے محبوب کمرے دے اندر موجود ہے حضرت ام سلمہ کو فرمایا او میری گھر والی ام سلمہ جی آقا فرمایا ذرا دروازے تے کھڑوا میرے اوتے وحی نازل تھی دی پئی ہے کہیں بندے کو اندر نہ آون دے کیوں جو وحی دے درمیان اگر کوئی بندہ آ تو وہی منقطع تھیون دا خطرہ ہونے فرمایا جبرائیل میرے کو قرآن گھنن دے وہی گھنن دے میں جبرائیل کو سنے نہ تے جبرائیل میں کو سنے نہ میں جی پھر وہی ہم دی پیوے تو
دھرم دا پیا ہوئے یا کپڑا میں تو پئی بیٹھا ہوں میں محمد دے نال کئی گناہ منڈتا کرو جناب من حضرت ام سلمہ فرمے دیے میں اچانک نیچے حضور اپنے کمرے دے اندر وہی آندی پئی ہے پسینہ بھی آندا پہ محبوب کپڑا بھی آکل تو پا دیتے نے تے جو حضرت سیدنا امام حسین آگن حضرت ام سلمہ فرمے دیے میں رو کے بچڑا نہ بن آکھن لگے اما نہیں میں نانے کولو بننا ہے میں باپے کولو بننا ہے میں ابے کولو بننا ہے حضرت ام سلمہ فرمے دیے میں پکڑے دیا تے حضرت امام حسین رو پینا بڑا جناب زیادہ روندے گئے حضرت ام سلمہ فرمے دیے میرے دل دے اندر فوراً گا لئیے میں کہ ایک بار میں حضرت فاطمہ زہرا دے گھر دے اندر بیٹھی ہوں تے میرے محبوب تشریف گھنن حضرت حسن تے حضرت حسین روندے پین میرے محبوب نے فرمایا میری دھی فاطمہ جی ابو جان فرمایا تو میرے جگر دا ٹکڑا ہی فاطمہ تو بذات منی فرمایا فاطمہ میں محمد دے دل دا قرار میں تو لیکن سن میں محمد دی گال فرمایا جڑا بندہ میرے حسن کو یا میرے حسین کو رواوے میں محمد برداشت نہیں کرے گا ہاں فوراً ام سلمہ فرمے دیے یہ گال جو ذہن دے اندر آئیے میں فوراً حضرت امام حسین کو چھوڑ دیتے حضرت امام حسین اپنے نانا کو پہنچ گئے نا آخر لگے نانا جانا میں کو تیری بول بھی آمدی آئی ہاں نال میرے آقا لئی بیٹھا حضرت جبرائیل بھی موجود ہے حضرت جبرائیل نے فرمایا سونا محبوب کیا انہاں دے نال تو بڑی محبت ہے میرے محبوب نے فرمایا جی جبرائیل جی میرا یار جی حسن نال بھی محبت تے میں کو حسین نال بھی محبت ہے حسن نال بھی محبت ہے حسین نال بھی نبی سی فرمائے جہی بندے حسن حسین نال محبت کیتی ہے وہ میں محمد نال محبت کیتی ہے اور جہی میرے حسن حسین نال بغض رکھے نفرت کیتی ہے فرمایا او میں محمد نال نفرت کیتی ہے ہی واسطے دلے کو سجاؤ جان سجاؤ ایک صحابہ دی محبت نال سجاؤ تے ایک آل محمد دی محبت نال سجاؤ ہاں دل دی چھوٹا جہا ٹکڑا دل دا چھوٹا جہا لمبا نہیں باقی ہر چیزاں جی بڑے لیکن دل چھوٹا ہے اللہ نے دل کو چھوٹا پڑا ہے حضرت علی شیر خدا سبحان اللہ تو بولو گجے والے ہو علی کو شیر منے دو جڑا دن علی شیر ہے ذرا شیر دی طرح کو میں یاد رہنا علی بھی شیر تے علی دے منن والے بھی جڑے علی کو شیر منے دے ذرا شیر والی آواز آوے کر شیر جو دھاڑ منے دے تے بڑا کی تک آواز میں دیے تے تواڈے مقتدی ادنا سے ہوں شیر تے آواز میں تک ہی نہیں ہے جی اگر علی دے منن والے ہو تو راجن پوری دا جملہ سنو علی بھی شیر ہے علی دا منن والا بھی شیر ہے جی علی شیر کون علی جناب من لکھن والے نے کیا لکھا ہے عشق علی ہے پیار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے جڑے آدن ساڈا یار عشق کوئی آدن ساڈے بال عشق کوئی آدن ساڈا کاروبار عشق وہ نہ بولو جڑے آدن ساڈا پیار بھی علی ہے تے عشق بھی علی ہے وہ بولو کیا لکھ دے اللہ والا عشق علی ہے پیار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے یہ علی شیر خدا گال مجھے نام ٹائم چھوڑا حضرت علی میں ممبر دے بیٹھے وقت دا چوتھا خلیفہ امیر المؤمنین ہے میں جناب شیر دی طرح نبی دے ممبر دے بیٹھے نا میں ایک بندہ ٹردا ہے آکھن لگا علی جی یارا آکھن لگے سنیا اے دسو اللہ کتھا رہ دے اللہ کتھا رہ دے حضرت علی شیر خدا نے فرمائے اگر بندے دا دل ہوئے صاف بندے دا دل ہوئے گوشت تو صاف کینے تو صاف جی اب پتا جب تک کہیں سڑوں نہ تو روٹی ہضم نہیں تھی جب تک کہیں دی غیبت نہ کروں یہ جب پیٹ بھری سے ایک ہی میں ہضم تھی رہے میں اکثر آدھا رہا ایک گلاس ہے میں چھوٹے بچے کو آکھا بیٹا پانی بھر رہا یہ بچہ گئے گلاس خراب ہاتھ دھوتا نہیں سے من کے پانی بھر رہا ہے
تے تساں عقل مند بندے بیٹھے ہو، اگر خراب گلاس ہوئے تساں پانی پی گھنسو جی؟ میری گل سمجھ نہیں آتی پر وہ میں سندھی گلائی دوں تاکہ سمجھ نہ آئی مجھے سب چھاتو چھو میں الحمدللہ چاروں صوبے بننے والا بندہ ہاں، سندھی بھی ڈام دیے، بلوچی بھی ڈام دیے، بل تافتان خاران ایران دے بارڈر تے میں نا بل اٹھا میں کوئی فارسی بھی ڈام دیے، اگر تو کچھ رہ کی سمجھ نہیں آتی وہ میں سندھی گلائی دوں سندھی سمجھ آتی وہ تو میں سندھی گلائی تاں کہ ہاں اچھا میں عرض کیا کرنا گلاس خراب ہوئے تو بندہ عقل مند پانی نہیں پیتا یہ جناب من یہ دل بھی ایک برتن یہ دل بزرگوں یہ دل بندے دا ایک برتن اللہ فرمائے جی میں تو گندے برتن دے اندر پانی نہیں میں پیتا کھیر نہیں میں پیتا اللہ فرمائے میں اللہ گندے دل والے برتن نہ خود آگاہ تے اپنے نہ اپنے نبی دے عشق کو آمن دیتا پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو دوسرے شمالی والوں اگر کوئی بندہ دعوے کھڑا کرے میں بڑا عاشق رسول ہوں لیکن کہیں مسلمان پھرا تا بغض اتنی رکھی بدل دل پر راجن پوری کو لکھوا کے میرے کہ دل میں عشق مصطفیٰ نہیں کیوں جو خدا غافل نہیں جو گندے بغض والے دل میں اللہ اپنے نبی دی محبت آمن دے نبی بھی پاک دے نبی دی محبت بھی پاک ہے بولو بولو ذرا اونچی بولو نبی بھی پاک دے نبی دی محبت بھی پاک ہے حدیث سناوا آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا او دنیا والو جہیں دے دل دے اندر میں محمد دی محبت ساری کائنات کولوں زیادہ نہ ہوے او بندے دا ایمان بھی قبول نہیں ہمت دعا منگا کر کے ملے قطرہ عشق محمد دا سینہ نہیں صندوق کے بڑا کچھ ہے لیکن ٹائم تھوڑا ہے عرض پیا کرنا لمبے دعوے نہ کر چھوٹا جیاں دعا اللہ دے سامنے دعا منگی کر ملے مولا ملے قطرہ عشق محمد دا او بھائی تخت شہیدی لوڑ نہیں بندے کو بیا کوئی ضرورت نہیں بس عشق مصطفیٰ دل لچا وجے عرض پیا کرنا میرے محبوب دے یار علی نے فرمائے اگر دل ہوئے پاک تا اللہ ہی دل وچ رکھ دے کتھے رہن دے دل وچ رہن دے جناب ہاں حضرت میرے محبوب دے صحابہ نے کہ سیاں اگر دل گندا تھی ونے بغض نال حسد نال کینے نال اگر دل گندا تھی ونے سوہا ایک تا کپڑے کو تا پانی نہ دھوندوں صرف نہ دھوندوں دل گندا تھی ونے تے وال کی میں دھوندوں محبوب نے فرمایا دو چیزاں کرو ایک تا موت کو کثرت نال یاد کرو دوجا اللہ دا ذکر کرنے رہ ونجو ایو ذکر کرنے رہ ونجو لا الہ الا اللہ میں اگر جنہ دے منہ دے اللہ مہر مارے راجن پوری نہیں کھلوا سکتا جنہ کو اللہ اپنا ذکر نہ کر دے ان کو راجن پوری اللہ دا ذکر نہیں کروا سکتا اگر اللہ نے منہ تے مہر نہیں ماری اور کچھ تے مسلمان اور اونچی بول ذرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور نبوت صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دل کی صفائی تھی دیے بغض نکل دے حسد نکل دے نفرت نکل دیے اس دے دل کو صاف رکھ تے ہی دل دے اندر میرا اللہ رہندا ہے میرے دوستو ٹائم تھوڑا پورا تھی گئے عرض کیا کرنا ہم میرے محبوب نے فرمایا میرے کو حسن ہی پیارا ہے میرے کو حسین ہی پیارا ہے فرمایا اتنا پیارا ہے ایک دفاعی میں بال کھردے بدن محبوب تو کھڑن تے حضرت حسن حسین کبڈی کھردے پہن جی ملہ کھردے پہن تے میرے محبوب حضرت حسن کو فرمایا حسن بیٹا شاباش 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 حضرت فاطمہ تو زہرا نبی دی لخت جگر نال کری آخر لگی ابا جان تو حسن کو تو شاباش دے دے ہو میرے حسین کو شاباش کیوں نہیں میں دے میرے محبوب نے فرمایا میری لخت جگر میری نور نظر میری فاطمہ فرمایا حسن کو میں محمد شاباش دینا کھڑا تے میرے حسین کو جبرائیل شاباش دینا کھڑا
یہ اتنا عظمت اور شان والے حسن اور اتنی عظمت اور شان والے حسین جناب من مدد کو لوگ آخر شہادت بھی سن گیا ہے. میرے تو پہلے حضرت علامہ عبد اللطیف صاحب دامت برکاتہم بڑے سونے انداز نال میرے محبوب دے نواسے دی شہادت پہ سنے آتے کو نبی دے صحابی دی میرے محبوب دے نواسے دا بچپن دا ایک واقعہ سناوا. جناب من میرے محبوب دا غلام ہے سنیا دا امام ہے جدے نا تو شیطان ڈر دے. کون ہے؟ جنہ دی عمر اللہ سی جڑا عمر دا نا گھنے دی عمر برکت دے چا. آمین نال کم نہ بنسی اچھی بولو. کون ہے جدے نا تو شیطان. میں تافتان گیا خاران ایران دے بڑو میں کہ یار اتھا بورڈ لگا کھڑا بڑا سارا باپ بڑیا کھڑا تے لکھا کھڑا باب عمر. میں کہ یار کی میں گزر دے اکھن لگے راجن پوری تو نہیں گزر دے کیوں جو عمر دے نا دا سر اج بھی موجود ہے. عمر دے نا دا سر اج بھی موجود ہے. عربیہ کرنا کون میرے نبی دا عمر اکر فرمائے لکان بادی نبی جو لکان عمر او میرا یار عمرہ میں اللہ دا آخری نبی ہاں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوئے ہاں تا عمر تو نبی ہویا. یہ عمر دی شان دے مقام دے اندر لکھن والے کمتر مرحوم نے کیا کیا ہے جن پر عمر میرے محبوب دی خدمت دے اندر آیا ہے کیا دا بیٹھے کمتر مرحوم شانہ والا عمر جلا ریا گیا. 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 مدنی نے منگیا او یار آ گیا. مدنی نے منگیا او یار آ گیا. البیہ کرنا یہ عمر جناب من خلیفہ دوم منبر تے بیٹھے جناب آدھا بیٹھے ایک کون عمر بن خطاب ہے. خدا دی قسم ہے جی میں امام حسین میری ایمان دا جو دل میں عمر بھی میرے ایمان دا جو دل میں آدھا میاں اگر بندے جو عمر نہ ہوئے بندہ میت بنوے دے. اگر عمر نہ ہوئے تو بندہ جنازہ تھی ہے بندہ یار وہ عمر ہو گئی یعنی جیکر عمر نہ ہوئے تو وہ ایمان دے کو ماشاءاللہ یہ جے دے اندر عمر ہوئے وہ اتھا بھی زندہ تے اٹھا بھی زندہ. جی اے عمر بن خطاب جناب منبر دے بیٹھے خطبہ دے بیٹھے تے سامنے دو بال کھڑدے بدن ایک عمر دا بال ہے علی دا بال ہے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت امام علی مقام امام حسین جناب من کھڑدیاں حضرت امام حسین نے فرمایا او عبداللہ بن عمر تو تا ساڈے نوکر دا پتر ہے. کیا کھلے نوکر دا پتر ہے. جناب من جی پر خطبہ مک گئے. عبداللہ بن عمر روندا ہویا آ گیا. ابو جان ہاں اے جڑا ادا حسین ہے انہیں میں کو نوکر دا پتر آکھیا ہے اور اے واضح جملے دے اندر آدھا کھڑا او عبداللہ بن عمر جڑا سامنے منبر دے اوتے بیٹھا ہے اے ساڈے نانے دا غلام ہے. اے سارے نانے دا غلام ہے. حضرت عمر نے فرمایا اچھا پتر کہیں آکھے امام حسین نے آکھے امام علی مقام نے آکھے. حضرت عمر نے فرمایا جلدی بنو یارو پنسل بھی چاہو تے ورقہ بھی چاہو سیاں کیا لکھوے نے ہو. فرمایا میرا پتر عبداللہ بن عمر نال تھیا. جی ابو جان فرمایا اے پنسل گھنو اے ورقہ گھنو. فرمایا بن ذرا حسین کرو یہ جملے لکھواوا جو اساں تیرے نانے دے غلام ہے. اساں تیرے بھی غلام ہے. اساں تیرے نانے دے بھی غلام ہے. رب کعبہ دی قسم صدیق امام حسین نال بڑیا محبت کرنے. ہاں ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق خطبہ دینے بیٹھا. حضرت امام حسین آگے چھوٹی جی عمر اتھا بھی مٹی لگی پئی ہے تھوڑی مٹی لگی پئی ہے. امام جناب سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہاں حضرت حسین دی اپنے پٹکے مبارک نال حضرت حسین دی مٹی کو صاف پہ کرنا. صحابہ میرے نبی دی آل نال امام حسین نال محبت کرنے. ایک دفعہ میرے محبوب دا نواسا جنازہ پڑھتے آندا پے جنازے دی وجہ کولو بڑی دھوڑ ہے. ہاں مٹی مبارک دے تے دھوڑ جم گئی ہے تے حضرت امام حسین کہیں بندے نال لے دے کھڑے تے اچانک نظر گئی ہے
اچانک نظر گئی میرے نبی دا ایک یار جن سارے وفادار دلدار حبدار جدا ابو ہریرہ ہے جناب منبر امام حسین دی جُتی کو اپنے پٹکے نال شام بیٹا کرے نال امام حسین نے فرمایا او میرا چاچا ابو ہریرہ تو تے میرے نبی دا صحابی ہے تو تے حدیثاں بیان کرنے والا ہے چاچا یہ کیوں بے کرن دیو فرمایا او میرا بچڑا حسین ہاں میرے کو نبی دی حدیث یاد ہے فرمایا جڑا بندہ میرے حسین نال محبت رکھے دے وہ میں محمد نال محبت رکھے دے حسین سنیا بس چھوٹی جی گزارش ہے ہاں قیامت والی نہار ہاں گواہی چلی بھی جو نانا سنیا جی ابو ہریرہ تہاڈا غلام میں ابو ہریرہ میں حسین دا بھی غلام ہوں دوستو جناب من حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی شان والے ابرکا لکھیجتے آ گیا حضرت امام عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابرکے کو چاہ کے بھیج دیا اور اپنے ورثاء کو وصیت کی تھی نے فرمایا جن کر عمر دنیا تو چلیا بنے بڑا یہ پرچی میرے کفن دے اندر چ رکھا ہے میں قیامت علی سونے محبوب دے سامنے یہ پرچی بن دے سا جو محبوب یا تا عمل پتہ قبول ہے یا کوئی نہ بس میں امام حسین کو لکھوا آیا جو میں تواڈا نوکر رہ گیا تو تواڈی آل دا بھی نوکر رہ گیا سارے نہ بولن جڑے آل محمد دے نوکر روحے بولن سبحان اللہ جڑے آل محمد دے نوکر مطلب محبت نال بولن سبحان اللہ اے مسلمانوں آخری گال سناواں ہر گلی کوچے دے اندر آکھیا کر امام حسین ہائے دے داد دے نہیں امام حسین واہ دے داد بال کامیاب تھی وجہ وہ تو ہے یار بال کامیاب تھی ہے یار میرا پوتر تو کامیاب تھی وہ یار رول گیا یار میرے شگرد میں آ دو نہیں یہ میرے بال کامیاب تھی وجہ میرا کیا دو واہ یار ماشاءاللہ میں پیو دا سر اونچا کر چھوڑی الحمدللہ میرے والد محترم آدم بیٹے میرے سر اونچا کر چھوڑی کہیں دن نیک اولاد ہو سے میں دعا کرنا اللہ سب کی اولاد کو نیک بناوے آمین بولو جی اولاد کامیاب تھی وے شاگرد کامیاب تھی وے ہائے آدو یا با آدو اپنے واسطے بیا قانون بنائے ہوئے نبی دی آل واسطے بیا قانون بنائے ہوئے یہ نہ کرو انصاف کرو قیامت دی عدالت لگنی ہے اگر ہائے ہائے کرنے ہائے کرو حسین کامیاب تھی کہ معاذ اللہ ہوئے ہتھینا چاہیے نماز جی ہے تو اتنا کی لیے اسا کیا لوں اکل واہ حسین واہ جناب من آخری شعر سنانا کیا لکھ دے اللہ والا سید چھوڑ مدینہ آیا والے سے پڑھ دیں تو میں محبت میں سنا مدگار بتاؤں سید چھوڑ مدینہ آیا بچ کر بلدے تیرا لایا وہ لڑتے دین اسلام دی سید کشتیاں سنبھالیے واہ حسین دی شان نرالیے واہ حسین دی شان نرالیے یہ ٹائم ہاں حسین شہید پہ تھی نے اچھی بولو ذرا واہ حسین دی شان نرالیے واہ حسین دی شان نرالیے واہ حسین دی شان نرالیے اللہ تعالیٰ تک سلامت رکھے زندگی باقی ملاقات باقی و آخر دعوانا جی دعا واسطے سارے ساتھی درشری پڑھو چا رہ دفاع سورت فاتحہ پڑھو چا انشاءاللہ تمام شہداء واسطے اور خصوص شہداء کربلا